جب ایک اللہ والے کو پھانسی پر لٹکایا گیا، اس اللہ والے نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس پر سر عام اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا؟ چلتے ہیں ایک اور سبق آموز واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلے زمانے میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ اس وقت اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور وہ اسی میں اپنی عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہ تھی، نہ دنیا سے، نہ تو وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے ایک بار اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ والا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں کچھ وقت یہ تھکتا ہے تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر بھی دیکھتا ہے۔ ادھر کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس کی عبادت گاہ بالکل ویرانے میں تھی اور اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں ایک یا دو مرتبہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کی کھڑکی کے سامنے عبادت کی نیت باندھ لی۔ عبادت کیا کرنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا ہو گیا اور اسے گمراہ کرنے کے لیے دلکش بہروپ بناتا رہا۔ چنانچہ جب اس عبادت گزار نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا تو پھر اسے کھڑے پایا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اللہ والے کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح قیام کی حالت میں رہا۔ یہاں تک کہ اللہ والے کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ جب اللہ والے کے دل میں یہ بات آئی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب وہ کھڑکی کے قریب آ گیا اور اللہ والے نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوں، مجھے تنگ مت کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کسی کی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے دن اللہ والے نے پھر پوچھا، اپنا تعارف تو کروائیے۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ والے کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی پرواہ بھی نہیں کی تو کیوں نہ میں ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ چنانچہ وہ کمرے میں آ کر عبادت کرنے لگا۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل میں بنا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط عبادت کی شکل بنا رہا تھا، لیکن دوسرا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہے۔ اسے اس بات سے کیا غرض تھی، وہ تو اپنے مقصد پر قائم تھا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو اللہ والے نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان اللہ والے سے کہنے لگا، میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اللہ والے سے کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بیمار آ جائے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے کر چلا گیا۔ اللہ والے نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا،
ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر اللہ والا کہنے لگا، اچھا جی مجھے بھی پھر سکھا ہی دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور یہی کہتے ہوئے رخصت ہو گیا، اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ محترم ناظرین، شیطان وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی تھی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اس پر دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور کئی طبیب بلوائے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھ فائدہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور طبیبوں سے علاج تو کروا لیا ہے، اب کسی دم والے ہی سے دم کروا کر دیکھ لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں، کسی دم والے بزرگ کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری نمائندے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک انسان کون ہے۔ سب نے کہا، اس وقت سب سے نیک آدمی تو وہ اللہ والا ہے، اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو اس کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی اللہ والے کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، آپ مجھے پریشان کرنے کیوں آئے ہیں؟ تو وہ بولے کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور طبیبوں سے بڑا علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس لڑکی کو لے آتے ہیں، آپ یہیں اس لڑکی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں، میں نے دم سیکھا تو تھا جس سے میں کسی بھی بیمار کو اچھا کر سکتا ہوں۔ اس دم کو آزمانے کا یہ بہت اچھا موقع ہے، چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو اللہ والے کے پاس لے کر آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دم کیا تو وہ فوراً صحت مند ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے بتایا تھا، لہذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اللہ والے کے دم سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ 1.5 ماہ کے بعد شیطان نے پھر اس لڑکی پر حملہ کیا اور وہ پھر سے اللہ والے کے پاس آئے۔ اس نے دم کیا تو شیطان نے پھر سے اسے چھوڑ دیا، اور پھر بادشاہ کو اور یقین ہوا کہ میری بیٹی کا علاج اس اللہ والے کے دم میں ہے۔ اب تو اس اللہ والے کی بڑی شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی فوراً صحت یاب ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ محترم ناظرین، اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں جنگ میں جاؤں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں؟ میری بیٹی کی تو ماں بھی زندہ نہیں ہے اور باقی لوگوں پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ وزیر کے پاس چھوڑ جائیں، کسی نے کوئی مشورہ دیا اور کسی نے کوئی۔ بادشاہ کہنے لگا، اگر اس کو دوبارہ پھر بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ پھر وہ اللہ والا تو کسی کی بات نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود اللہ والے کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑے جاتا ہوں۔ دیکھو شیطان کیسے جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے 3 بیٹوں اور بیٹی کو لے کر اللہ والے کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تم پر ہی ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی تمہارے پاس ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچی تمہارے پاس ہی ٹھہر جائے۔ میں اس کے رہنے کے لیے آپ کی عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں اور یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ اللہ والے نے یہ سن کر کہا، چلو ٹھیک ہے،
جب اس نے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کی عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا۔ اب اللہ والے کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہوں، اگر اس لڑکی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں کہ اپنے لیے کھانا پکائے گی یا نہیں۔ چنانچہ وہ کھانا بناتا، آدھا کھانا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے۔ اگر گلی میں کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ اس کی عزت خراب کر دے گا اور بادشاہ کی بیٹی بے آبرو ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نکلنا نہ پڑے۔ چنانچہ اللہ والے نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ کھانا اٹھا لیتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے بھی گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو، یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا، ہاں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کام کی ترتیب ہونی چاہیے۔ شیطان نے اس بات کا جواب دیا، اس کے دل میں یہ ڈالا کہ اس کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے واعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ اس نے اسی ترتیب سے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی اور اس کے اس واعظ و نصیحت کے اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے عبادت اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت کرنی شروع کر دی۔ اس طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے رہتے ہو اور وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی رہتی ہے۔ راستے میں گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں، اس طرح تو بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر تقریر کرنی ہے تو چلو دروازے کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، وہ دور کھڑے ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ وہ کتنی عبادت کرتی ہے۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے، اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کرتا بلکہ یہ بھی عبادت کرتی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں اللہ والے کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ اس لڑکی نے اللہ والے سے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، میں آپ کے لیے 4 پائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب 4 پائی ڈال دی۔ اللہ والا 4 پائی پر بیٹھ کر نصیحت کرتا اور لڑکی دور بیٹھ کر اس کی بات سنتی۔ اس دوران شیطان نے اللہ والے کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے اس عابد کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ 4 پائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کریں اور پست آواز میں گفتگو کر لیا کریں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے اللہ والے کے سامنے پیش کر دیا اور یوں وہ اس لڑکی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے اللہ والے کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے۔
حتیٰ کہ اللہ والے کا دل عبادت خانے سے اجاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا۔ اس اللہ والے کے پاس بادشاہ اور شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ چنانچہ اس نے اللہ والے کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں اللہ والے کا عشق بھر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی تھی۔ اب جس وقت امن و نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سے کہتا اور وہ سراپا نازنین رش کے کمر اپنے انداز و اعتبار سے اللہ والے کا دل بھی لبھاتی، حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ہی ایک چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑیں تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال اور جاذب نظر پایا۔ چنانچہ عابد اپنی شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اسی شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ اللہ والے صاحب نے لڑکی سے زنا کر دیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور گناہ کے مرتکب ہو گئے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ اب اللہ والے کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، جب بچے کی ڈیلیوری ہوگی تو نامولود بچے کو زندہ دفن کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا بھی عیب چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر و خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور اللہ والے بے خوف و خطر اپنی ہوس پرستی میں مصروف رہا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو دودھ پلانے لگی تو شیطان نے اللہ والے کے دل میں ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر گئے اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی ان کو سارا قصہ سنائے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی نہ کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت باقی نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی تو اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کہاں گیا؟ اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا۔ چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ وہ خفا ہوئی تو شیطان نے اللہ والے کے دل میں بات ڈالی، دیکھو یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی۔ پہلے تو نامعلوم کہ یہ بات بتائے یا نہ بتائے، لیکن اب یہ بادشاہ اور اپنے بھائیوں کو ضرور بتائے گی، لہٰذا ایک ہی علاج باقی ہے کہ اس لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے تو بتا دینا کہ وہ بیمار ہو گئی اور مر گئی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی کہنے لگا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن میں دفنا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ اللہ والے کے پاس آئے اور کہنے لگے ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ والے نے ان کی بات سن کر جھوٹ موٹ رونے لگا اور کہنے لگا آپ کی بہن بہت اچھی تھی اور بہت نیک بھی اور بہت عبادت گزار تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب یہ سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور اسے اللہ والے کے پاس چھوڑ گئے تھے، اب وہ فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا وہ فوت نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا اگر وہ فوت نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اس اللہ والے نے یہ کرتوت کیا ہے اور اس نے خود تمہاری بہن کو قتل کیا ہے اور فلاں جگہ اسے دفن کیا اور بچے کو بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ خواب میں درمیانی بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کہا
اور پھر اس کے بعد وہ چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ سب اتفاق ہے کہ ہم سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا یہ اتفاق کی بات نہیں بلکہ میں تو جا کر تحقیق کروں گا۔ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اسی کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جب جا کر زمین کھودی تو انہیں اسی میں سے بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے اللہ والے کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے آئے تو اس اللہ والے نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھنونے اور مکر و فعل کا اقرار کیا اور قاضی نے اللہ والے کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب اللہ والے کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھر پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا اور اس سے کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اللہ والے نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تو بچنا چاہتا ہے تو میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں۔ اللہ والے نے کہا اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ یہ کہنے لگا تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس اللہ والے نے پوچھا میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ اس پر شیطان نے کہا بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ اللہ والے کے تو حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا خدا موجود نہیں۔ اسی لمحے میں کھینچنے والے نے پھندا کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آ گئی۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ شیطان کس طرح منصوبہ بندی کر کے انسان کو گناہ کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے، جس سے انسان بچ نہیں سکتا، اللہ ہی اسے بچا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے اے اللہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچا، اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اسے کہ شیطان مردود میرے پاس آئے۔ اے اللہ پاک جتنے بھی تمام بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو اور مجھے اپنی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ محترم ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔